الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 111 اس کی آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہے، اور اس کے نازل ہونے کی وجہ اور شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا۔ معراج پر جب بلایا تو آپ نے بتایا کہ میں راتوں رات یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں سے اوپر تک، تو لوگوں نے جھٹلایا، تو یہ آیا پوری صورت نازل اس کی ابتدائی آیات تصدیق میں۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ ذرا یہ ایک ہی آیت ہم پڑھیں گے، لیکن ذرا توجہ کریں اس پر، کیسے اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ اختیار فرمائے ہیں۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحان پاک ہے وہ ذات، ہر طرح کی کمزوری سے، ہر طرح کی خامی سے، ہر طرح کی نقص سے جو پاک ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات، الذی اسریٰ، جو لے گئی راتوں رات، بعبدی اپنے بندے کو، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ماحول اور ارد گرد میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں لے گئی اس کو؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یہ راتوں رات جو اتنا لمبا سفر کروایا ہے اس لیے تاکہ ہم اپنے بندے کو کچھ نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا ہے اور بہت زیادہ باریک بینی سے ایک ایک چیز کو دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت ہے پہلی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے۔ سفر معراج کے 2 مرحلے، 2 حصے ہیں اس کے۔ ایک ہے مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہوا، ایک حصہ یہ۔
دوسرا مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتواں آسمان تک، پھر ساتواں آسمان سے اوپر سدرۃ منتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے لامکان تک۔ تو وہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پورے سفر کو بھی معراج کہہ دیتے ہیں، دونوں حصوں معراج بول کر دونوں مراد لے لیے کبھی، اور دونوں کے لیے الگ الگ نام بھی ہے۔ یہ جو پہلا سفر ہے، پہلا حصہ ہے، اس کو اسرا کہہ دیتے ہیں، اسرا، اور دوسرے حصے کو معراج کہہ دیتے ہیں۔ اسرا کہتے ہیں رات کو زمین پر چلنا، زمین پر لے کر کے جانا، یہ ہے اسرا۔ تو چونکہ یہ زمینی سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو اس لیے اس حصے کو، اس مرحلے کو اسرا کہہ دیتے ہیں، اس کا نام اسرا۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام، دو نام ہے اس کے، سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے اور سورہ اسرا بھی اس کا نام ہے، دو نام، اسی وجہ سے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان سفر کا پہلے مرحلے کا ذکر ہے۔ اور معراج کا معنی ہوتا ہے اوپر چڑھنا۔ ویسے معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، معراج اوپر چڑھنے کی کا آلہ، اوپر چڑھنے کا آلہ یعنی سیڑھی۔ تو چونکہ روایات میں، جیسے میں عرض کروں گا، روایت میں آتا ہے بعد میں کہ ایک خودکار قسم کی کوئی سیڑھی بھی آتی ہے نا، آج کل سیڑھیاں ہیں خودکار، ایئرپورٹوں میں ادھر ادھر بڑے بڑے مال میں ہوتی ہیں سیڑھی بھی، اور خود ہی چل رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال معراج سیڑھی کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ کسی سیڑھی کے ذریعے سے، کسی سیڑھی کے، کیونکہ اوپر گئے ہیں تو وہ سیڑھی کے ذریعے سے سفر تھا۔ تو لہذا اس سفر کو جو مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں کا سفر ہوا، اس کو کہتے ہیں معراج، اور اس سے جو پہلا سفر ہوا اس کو کہتے ہیں اسرا۔ یہ دو حصے، لیکن میں نے عرض کیا کہ کبھی پورے سفر کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ معراج، سفر معراج۔ اس سے یہ دونوں مرحلے مراد ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ یہ جو اعزاز بخشا گیا تمام انبیاء میں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے کہ یوں راتوں رات آپ کو ملائے اعلیٰ کی اور آسمانوں کی اور جنت اور دوزخ کی سیر کروائی گئی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس سفر کا تھوڑا سا جس زمانے میں ہوا اس کو بھی اگر سامنے رکھیں تو کچھ بات مزید سمجھ میں آئے گی۔ یہ معراج ہوئی کب؟ سفر معراج کب ہوا؟ ویسے تو تاریخی طور پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے جب اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس میں مختلف اقوال ہوتے ہیں، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ سن 10 نبوی کے بعد ہوا۔ نبوت کے 10ویں سال حضرت ابو طالب بھی فوت ہوئے، نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا، مکہ میں جب 10واں سال کا نبوت۔ ابو طالب کے فوت ہونے کے بعد مکہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ظاہری طور پر کچھ شیلٹر تھا چچا کی طرف سے، کہ مشرکین مکہ جو بہت کھلی دشمنی پر آمادہ تھے، لیکن ان کو ایک رکاوٹ تھی کہ ایک بہت بڑا سردار ہے جو ہمارے ہی دین پر ہے، ہمارے نظر و فکر پر ہے، اس کا ایک لحاظ کرتے تھے ابو طالب کا۔ ان کے فوت ہونے کے بعد اس وقت کے رسم و رواج، خاندانی اور قبیلائی رسم و رواج کے مطابق بنو ہاشم کے سردار ابو لہب بن گیا، اور ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں دوسرے مشرکین سے آگے تھا۔ تو وہ جو ظاہری شیلٹر تھا وہ تو ہوا ختم، اور ظاہری شیلٹر ختم ہونے کے بعد ایک اور بڑا دشمن گویا کہ آپ کے سر پر بیٹھ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
میں جیسے جمعے کے دن جو اب سیرت کے ہمارے سیرت کا بیان چل رہا ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چیز بار بار نظر آتی ہے کہ جو ظاہری اسباب ہیں ان سب کو اختیار فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری تدبیر کرتے تھے، اور یہ بندگی کا تقاضا ہے کہ آدمی کسی بھی کام کے لیے دنیا میں جو اس دنیا میں کام کرنا ہوگا اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب دیے ہوئے ہیں، جو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، اس کو استعمال کریں۔ تو آپ تدبیر بہت زبردست کرتے تھے، جس طرح سے کوئی بھی ذہین فطین انسان کاموں کی تدبیر کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو یہاں بھی جب یہ ظاہری شیلٹر بھی ختم ہوا اور دشمنی عداوت گھر کے اندر داخل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ جو تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کے تحفظ کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے ایک شیلٹر، ایک قوت، ایک طاقت چاہیے۔ مکہ میں تو فی الحال اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، تو آپ طائف تشریف لے گئے کہ طائف کے لوگوں کو میں دین کی دعوت دوں، چونکہ طائف میں جو قبیلہ بنو ثقیف تھا وہ بالکل قریش کا ہمسر تھا، طاقت میں، قوت میں اور روایات میں بھی، یعنی وہ جس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہوں گے، دھوکہ دینے والے آدمی نہیں۔ ان کے اندر بھی صفات تھی۔ محمد بن قاسم اسی قبیلے سے تو تھے جنہوں نے سندھ فتح کیا 17 سال کی عمر۔ تو طائف تشریف لے گئے کہ میں ان کو دعوت دوں، وہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو مسلمانوں کا ایک تحفظ ہو جائے گا، اور یہاں تو مکہ میں تو اب صورتحال بڑی خطرناک ہو گئی۔ تو مایوسی تو ہے نہیں کہ یہاں راستے بند ہو گئے تو بس آدمی مایوس ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا راستہ اختیار فرمایا کہ وہاں جاتا، تو آپ تشریف لے گئے۔ تو مشہور واقعہ طائف کا کہ ان طائف کے 3 بڑے سرداروں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے تو اتنا برا سلوک کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی یہ تکلیف نہیں بھولی، اتنی بے ادبی، اتنی گستاخی۔ 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے ہیں طائف میں، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ملاقات کی سرسری بات کی، بہت تفصیل سے ان سے بار بار ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی، اپنا پیغام قرآن کریم سنایا، ساری چیز۔ تو چونکہ وہ 3 سردار تھے، باقی تو عوام یہی کہتے تھے کہ جو وہ کہیں گے ہم اس کے مطابق ہیں، تو انہوں نے دعوت اسلام کی قبول نہیں کی، بلکہ انتہائی درجے کی سنجیدگی اور انتہائی درجے کا کمینہ پن یہ کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو وہ آوارہ اوباش قسم کے لڑکوں کو کہا کہ آوازیں کسو، پتھر پھینکو اس پر۔ اب واپس ہو رہے ہیں اور پتھر مار رہے ہیں اور شور ہو رہا ہے، پتھر آپ کے پاؤں میں آ کر لگتے ہیں، ٹخنوں میں، تو اتنا وہ بار بار پتھر لگنے کی وجہ سے جوتا جو ہے تو وہ خون سے بھر گیا۔ حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے، وہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی آگے ہوتے تھے کبھی پیچھے ہوتے تھے کہ پتھر ان کو لگے۔ تو تھکے ہارے، اتنی بڑی عظیم شخصیت، آپ خود سوچیں نا کہ اتنا اونچا مقام ہے، کتنا نیچے آیا آدمی۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ میں سے ہر ایک کو کوئی اگر تھوڑی بہت سربراہی ملی ہو جیسے گھر کی ہے، تو چھوٹے اگر بہت زیادہ بدتمیزی پر آئیں، نافرمانی پر آئیں، تو ایک حد تک آدمی برداشت کرتا ہے، چلو چھوٹا ہو کر ان کو سمجھاتے ہیں، سب آخر تھک جائے گا۔ تو سید الاولین والآخرین، اللہ کے بعد اس مخلوق میں سب سے عظیم شخصیت، ان کے اندر اللہ نے وہ صلاحیتیں رکھی ہوئی تھی، وہ تھے ہی بہت بڑے۔ یہ تو آزمائش تھی نا کہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ تو جو اتنے عظیم الشان دل و دماغ والی ہستی ہو، اور بعد کے واقعات نے ثابت کیا نا کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تھا دنیاوی لحاظ سے، نہ بہادر تھا، نہ سلطنت میں ایسا تھا، کسی چیز میں۔ تو آپ اتنی گستاخی کو اور پتھر کو برداشت کیا کہ یعنی بہت غمزدہ ہو گیا، اور تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھے تو
جبریل امین بھی آیا، آپ کو غمزدہ دیکھ کر اللہ کی طرف سے پیغام لائے، اسلام دیا، اور دیکھا کہ حالات حد گزر گئی ہے، کیوں پتھر کھا رہے ہیں، کیوں ذلت اٹھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں صرف میرے لیے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں صرف میرے لیے، سب مخلوق کو میری طرف بلا رہے ہیں، میری طرف جوڑ رہے ہیں، میں نے ان کو ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے یہ نہ اپنا سٹیٹس دیکھتے ہیں، نہ اپنی راحت و تکلیف کا کوئی خیال کرتے ہیں، اور کسی چیز کا خیال نہیں، دشمنیاں مول لی، ذلتیں اٹھا دی، پتھر کھانا شروع کر دی۔ تسلی کے لیے جبریل آئے، اللہ تعالیٰ سلام کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری قوم نے جو تمہارے ساتھ کیا میں سب دیکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھی ساتھ بھیجا، آپ اس کو حکم فرمائیں جو بھی یہ حاضر ہے۔ یہ سب تسلی کی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ تھا کہ وہ کہاں حکم دیں گے۔ فرمایا نہیں، یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے گا، اللہ کی عبادت کرنے والے پیدا ہوں گے، میں ان کو نہیں چاہتا کہ ان کو فنا کر دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد واپس آتے ہوئے وادی نخلہ ایک آئی، رات کو زید بن ثابت کے ساتھ تہجد میں نماز پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، تو وہاں جنوں نے بھی نماز پڑھی، جن مسلمان ہوئے، نصیبین کے جن تھے، قرآن سنا تو مسلمان ہو گئے۔ تو وہاں دعا جو کی تھی نا، اس میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے ایک گلہ بھی تھا، اِلیٰ مَن تَکِلُنِی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کرتے آپ؟ اِلیٰ عَدُوٍّ یَتَہَجُّمُنِی، کسی ایسے دشمن کے اوپر جو مجھ پر حملہ آور ہو، ہم اِلیٰ قریبٍ مَن لَقْتَهُ أَمْرِی، یا ایسے کسی قریبی رشتہ دار کے جو میرے سارے ابو لہب کو دیکھے وہ ساری چیزوں پر اقتدار پر وہ ہے۔ بڑی عجیب و غریب دعا ہے وہ، اس میں آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، إِن لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں اس حالت میں تو مجھے پرواہ نہیں ہے، ساری تکلیفوں کی پرواہ نہیں، ساری ذلتوں کی پرواہ نہیں، اگر آپ ناراض نہیں ہیں، وَلَكِنْ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوْسَعُ، لیکن یا اللہ آپ کی طرف سے اگر عافیت ہو تو ظاہر ہے وہ میرے لیے اچھی ہے۔ کسی کے عشق و محبت میں ساری منزلیں طے کر لی جب، تو محبوب نے کہا کہ اب دنیا میں نہیں، ہم آپ کو سرکار میں بلائیں گے۔ معراج اس کے بعد ہوئی ہے، اس واقعے کے بعد۔ پہلے یہاں جبریل کے ذریعے سے تسلی دلائی، اور پھر راتوں رات بلا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نزدیک آپ کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری سنت، ہمارا طریقہ ہے جس کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، تو یہ سن 10 نبوی کے بعد کسی مہینے میں اسی سال کے دوران ہوا ہے، 2 4 6 مہینوں کی بات ہوگی، برحال اسی مدت میں ہوا ہے معراج کا سفر۔ اور اس سفر میں چونکہ یہ بیداری میں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک نے سفر کیا، اسی لیے یہ عجیب و غریب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ خواب تھا یا روحانی سفر تھا۔ خواب تھا، خواب میں آپ نے سب کچھ دیکھا۔ خواب میں دیکھنے کے لیے یوں کہنے کی کیا ضرورت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ یہ تو ایک حیران کن کسی واقعے کی ابتدا ہو رہی ہے، ایک حیران کن بات بتائی جا رہی ہے کہ پاک ہے وہ ذات، وہ ایسی پاک ہے، عظیم الشان ہے جس نے یہ واقعہ کیا۔ کیا؟ راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اگر یہ خواب تھا تو خواب تو کوئی حیران کن بات نہیں، تو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے یہاں سے 7 آسمانوں سے پھر کر آئے۔ خواب تو کوئی حیران کن چیز نہیں ہے،
حیران کن تو یہ ہے کہ انسان اسی جسم کے ساتھ جائے. تو یہ انداز جو ہے واضح طور بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم کے ساتھ تشریف لے. دوسرا فرمایا اسرا بعبدی، راتوں کو وہ راتوں رات وہ اللہ اپنے بندے کو لے گئے. تو رات کو لے جانا اپنے بندے کو، تو بندہ کس کو کہتے ہیں؟ اس جسم اور روح دونوں کو کہتے ہیں. اور رات کو سفر جو ہوتا ہے یہ زمینی سفر کے لیے کہا جاتا ہے اصل. تو زمین پر جو سفر کرتی ہے وہ جسم کرتا ہے، روح تو نہیں. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ راتوں رات اللہ تعالیٰ نہیں، وہ تو خواب میں تو ہم بھی کہیں گھوم کر آ جاتے ہیں. اللہ کے نیک بندے ہیں جو رات کو خانہ کعبہ میں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں وہاں موجود تھا. تعبیر مجھے خواب تعبیر بھی پوچھتے ہیں بات اللہ کے نیک بندے کی، جی میں نے دیکھا اپنے آپ خانہ کعبہ. تو یہاں سے خانہ کعبہ اتنا دور ہے کہ اتنا مسجد حرام سے مسجد اقصی دور نہیں ہے. تو یہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں. یہ کیا حیرت کی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اتنے انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ ایک حیران کن واقعہ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. تو راتوں رات تو انسان جسم کے ساتھ جاتا ہے نا، روح کے ساتھ نہیں. اس واسطے جسم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حیران کن بات یہ ہے کہ جسم اتنا لمبا سفر کیسے کر گیا، یعنی روشنی سے بھی زیادہ تیز سفر. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اسی رات کے تھوڑے حصے میں سب کچھ ہو گیا، واپس آ گئے اپنی جگہ پر پہنچ گئے. تھوڑے سے حصے. یہی حیران کن بات، یہی اللہ کی نشانیاں ہیں. فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، نشانیاں یہی دکھا رہی تھی کہ اللہ کے سامنے تو یہ ساری کائنات کیا ہے، کیا چیز، ایک ذرہ بھی نہیں ہے. ادھر سے پکڑ کر یوں کر دو یوں کر دو. یہ تو ہمارے لیے فاصلے ہیں، یہاں سے آسمان اور دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان. اللہ کے لیے کیا ہے؟ اپنے بندے کو اٹھا کے وہاں پہنچا دیا، واپس یوں کر دیا. اللہ خیر سے. روشنی سے تیز، روشنی بھی اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے. روشنی کے سفر کو جو ماپا ہے تو وہ اللہ نے پیدا کیا. اللہ روشنی سے بھی تیز سفر کرا. کیا مشکل ہے. تو لہذا جسم کے ساتھ سفر ہوا، جو قرآن کریم میں یہاں ایک تعجب اور حیرانگی کا اظہار ہے، یہ اسی بات کو بتا رہا ہے. اور 25 صحابہ کرام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جسم کے ساتھ سفر کیا ہے، کوئی روحانی سفر نہیں تھا. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے تو صبح سب سے پہلے اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن تھی، ان سے واقعہ، بہت ہی سمجھدار تھی، حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی. تو ان سے یہ واقعہ بیان کیا. تو کیا یہ ہوا ہے آج رات کو میں پورا واقعہ بیان کیا. تو سنتی رہی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر سے باہر نکلنے لگے تو بھاگ کر آئی اور دامن پکڑ لیا. کہنے لگی کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا باہر لوگ بیٹھے ہوئے بتاؤں گا، خدا کے لیے یہ واقعہ نہیں بتانا. یہ واقعہ نہ بتائیں لوگوں سے، کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ، پہلے ہی اب یہ کون مانے گا. تو ظاہر بہن ہے نا، تو وہ کہیں گے لوگ جھٹلائیں گے، برا بلا کہیں گے، مذاق اڑائیں گے. تو خواب پر بھی کوئی مذاق اڑاتا ہے. خواب ہی تھا تو کہتے بتا دو. وہ جو حیران پریشان ہو رہی ہے. چنانچہ باہر تشریف لے کے اور سامنے سردار ابو جہل صاحب بیٹھے ہوئے تھے اپنے ہم جولیوں کے ساتھ، سب سے بڑا خناس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ام ہانی سے کہا کہ چاہے مجھے جھٹلائیں میں یہ بیان کروں گا. آپ گئے اور نماز پڑھی 2 رکعت اور ان کے پاس گئے اور پورا واقعہ بیان کیا. اب تو ایک تمسخر شروع ہو گیا، تماشا کھڑا ہو گیا.
یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جو تھوڑے تھوڑے ابھی قریب ہوئے تھے نا، تو پورا نہ اسلام سمجھے تھے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے تھے، کچھ ایسے اجنبی لوگ بھی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے، ہستی سے متاثر تھے، بظاہر مسلمان بھی گویا ہو گئے تھے شاید کل۔ ان نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ تو ایسے ہی بات ہے، وہ بھی پھر گئے، دو چار تھے۔ یہ اتنا شدید مشکل معاملہ تھا۔ خواب پر بھی کبھی کوئی رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ ڈھونڈو اس کے دوست کو، ڈھونڈو ابو بکر کو ڈھونڈو، وہ کدھر ہے؟ اب دیکھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہیں باہر گئے ہوئے تھے، آئے تو جلدی جلدی کہا کہ ابو بکر یہ بتاؤ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے راتوں راتوں سے گھوم پھر کر کے آ گیا، یہ ممکن ہے؟ وہ سوال سے ہی سمجھ گئے، ایک دم چونک پڑے۔ کہا یہ کس نے کہا؟ کہا نہیں بتاؤ یہ ممکن ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بتاؤ یہ کون کہتا ہے؟ کہ تمہارا دوست محمد۔ فرمایا کہ ہاں سچ ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں تو سچ ہے۔ اب وہ حیران پریشان کہ اس آدمی کی عقل چلی گئی ہے۔ کہتے یہ سچ ہے؟ فرمایا کہ ہاں بڑے اطمینان سے، اگر وہ فرما رہے ہیں تو سچ ہے۔ کہتے ہیں یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا ہم اس سے زیادہ عقل سے دور بات مانتے ہیں ان کی، تم اس کو کہتے ہو؟ کہتے ہیں وہ کیا؟ کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں ابھی جبریل امین ساتوں آسمان سے میرے پاس آئے اور ابھی واپس چلے گئے۔ چند لمحوں بعد پھر فرماتے ہیں کہ آئے تھے تو ہم اس پر بھی یقین کرتے، یہ تو رات کا ایک حصہ تھا، گئے اور آئے، یہ کیا مشکل بات ہے؟ ہم اس کو سچ جانتے ہیں، میں اس کو سچ سمجھتا ہوں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اصل میں یہ ایمان جب آ گیا نا، ایمان اپنی پوری حقانیت کے ساتھ، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنا۔ اللہ کی قدرت بھی سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بھی سامنے ہے۔ وہ تو جب تک پردے ہیں انکار کے تو اس کو عجیب سمجھتے ہیں، عام انسان پر قیاس کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ان کو صدیق اکبر کہا گیا، کہا کہ اس سے زیادہ مشکل اور عقل میں نہ آنے والی بات کو میں پہلے سے مانتا ہوں، تو یہ کیا بات ہے؟ یہ تو رات کا ایک حصہ فرما رہے ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری جو بات ہوئی، کچھ لوگ اسلام سے پھرے اور دشمنان اسلام نے اس کا مذاق اڑایا۔ یہ خواب پر تو نہیں ہوتا کہ خواب دیکھنے سے کسی پر کوئی اعتراض کرنے لگے، کوئی مذاق اڑانا نہیں۔ خواب میں تو کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ میں یہاں سے ہوا میں اڑتا ہو گیا ہوں اور امریکہ سے اور گھوم کر کے واپس آیا ہوں، کسی کو بیان کرو کوئی تعجب نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے کہ خواب میں۔ تو خواب میں نہیں ہے، روحانی سفر نہیں ہے، یہ جسمانی سفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پہلے یہاں سے مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے کہاں ہوا؟ بیت المقدس تک، پھر وہاں سے اوپر تک۔ اس کی تفصیل ابھی بہت باقی ہے، تھوڑی سی انشاءاللہ اس کے بعد بھی عرض کریں گے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو۔ الفاظ کو ذرا اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ماحول اور ارد گرد میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں لے گئی وہ ذات اپنے بندے کو راتوں رات؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم کچھ نشانیاں ان کو دے رہے ہیں، یعنی کہ سب نشانیاں نہیں، کچھ نشانیاں، اللہ کی نشانیوں کی تو انتہا ہی نہیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ اللہ بہت سننے والا اور بہت گہرائی سے ہر چیز کو دیکھنے والا۔ آخر دعوانا www.darsequran.com